بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات حسین تک پہنچ گئی تو بات آگے بڑھاؤں۔ آخر یہ روایت تاریخ طبری میں بھی ہے، یہ روایت اجلۂ محدثین نے نقل کیا ہے، سنتاً و شیعتاً، سنی علماء شیعہ علماء سب نے نقل کیا ہے کہ سر مبارک حسین نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت سنی گئی، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ کہف اور اس آیت پر بحث کرنے سے پہلے ایک سوال قائم کروں۔ مجھ سے بعض جوانوں نے پوچھا بھی کہ آخر سرکار سید الشہداء نے بطور خاص سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کی؟ توجہ، تاریخ کا اسٹوڈنٹ بھی آگے پوچھ سکتا ہے، اگر تاریخ طبری کوئی پڑھ رہا ہو وہ یہ روایت پڑھے گا، اس میں یہ روایت پڑھے گا کہ سر مبارک حسین نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت بطور خاص۔ سورہ کہف کا انتخاب کیوں ہے اور اس آیت کا انتخاب کیوں ہے؟ یا یہ کہوں کہ یہ آیت گوش تاریخ میں محفوظ کیسے رہ گئی، کیوں رہ گئی؟ ورنہ اس فقیر کا تو یہ جملہ ہے، اس فقیر کا یہ جملہ ہے، میری اپنی سندیں ہیں، اس فقیر کا یہ جملہ ہے، حسین نے صرف ایک سورے کی تلاوت نہیں کی ہے، حسین نے تو پورا قرآن سنا ہے۔ مختلف مواقع پہ مختلف آیتیں لوگوں نے توجہ سے سنی اور یاد رکھی، ورنہ آقا نے پورا قرآن نو کے نیزہ پہ سنایا ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ، ایک دو مصرے اور یاد آ گئے مجھے، لوگ شاید ان دو مصروں کو بھی یاد رکھیں کہ حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کو پہچنوائیں حسین، حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کو پہچنوائیں حسین۔ اے منصورو دھیان سے سننا جب قرآن سنائیں حسین۔ نو کے نیزہ پہ حسین کا قرآن سنانا حکمت ہے، اعجاز حق ہے۔ وہ شعر تو ہوگا نا ذہن میں، بہت پڑھتا ہوں، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین حضرت نے سورہ کہفی کی تلاوت کیوں فرمائی اور یہ آیت گوش تاریخ میں کیوں محفوظ رہ گئی؟ اس ایک سوال کے متعدد جواب، ہر جواب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر میں عرض کروں جو اہل فہم ہیں، اہل فراست ایمانی ہیں، وہ جا کر صرف سورہ مبارکہ کہف کھول کر شروع سے پڑھیں، پہلی آیت میں جواب موجود ہے، سورہ کہف کی پہلی آیت میں جواب موجود ہے، سورہ کہف کی پہلی آیت مطلع سورہ کہف میں جواب موجود ہے۔ کیا ہے مطلع سورہ کہف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ میرا یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں حضرت امام حسین کا قیام کس موڑ پر ہے؟ اس موڑ پر ہے جب مملکت اسلامی کا ایک ظالم و جابر و فاسق حکمراں تخت خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا لعبت بلو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی اصل وحی کا انکار اور نبوت محمد کا انکار تھا۔ حسین نے نو کے نیزہ پر اس کا جواب دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جد پر تو نے کتاب نازل کی۔ اور دیکھو تو صحیح، پھر دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، معصوم کا جواب دینے کا انداز تو دیکھو، تو میں کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا شخص اعتراض کرے جو گفتگو کے قابل نہ ہو تو جواب خدا کو مخاطب کر کے دے دیا جاتا ہے۔ کیا وہ جس کے منہ سے شراب کے بھکے آتے ہوں اس قابل تھا کہ دو بدو حسین جواب دے؟ سنیے، ایک حوالہ سنتے جائیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہیے گا۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، مفسر ہیں، لغوی ہیں، مورخ ہیں، امام ابو الفدا، انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو یزید نے یزید کو بلا کے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ بیٹا دیکھو، لوگوں کے سامنے دن دہاڑے شراب نہ پیا کرو، یہ سب خواہشات نفس کی تکمیل رات میں کر لیا کرو، تنہائی میں۔
خدا کی قسم کوئی ایک غیرت مند عام جاہل مسلمان دینی تربیت کے لیے کیا یہی نصیحت کرے گا؟ کتاب یہاں ملتان کے کتب خانے میں بھی ہوگی اور ایک سے زائد حوالے مل جائیں گے۔ ابو یزید سے کہتا ہے بیٹا یہ شراب، یہ کتوں سے کھیلنا، یہ بندروں سے کھیلنا، یہ سب کے سامنے نہ کیا کرو، یہ خواہشان نفس کی تکمیل تنہائی میں اور پردے میں بھی ہو سکتی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شراب خوانی حرام ہے، بیٹا چھوڑ دے۔ توجہ ہے، یہ تاریخ ہے زندہ۔ ایسی گواہیوں کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید کا چہرہ تاریخ میں مسخ کر کے پیش کیا گیا؟ حسین باغی تھے، حسین خارجی تھے۔ توجہ ہے؟ آج ابھی اس ملک میں کہاں کیسے کیسے مقرر پیدا ہو جاتے ہیں جن کی شعلہ بیانیوں کی بنیاد پر بے گناہ انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، انسانوں کی نہیں، مسلمانوں کی، کلمہ گویوں کی۔ فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے تمام غیرت مند مسلمانوں سے، یہ بتاؤ آج 21ویں صدی میں نہ تمہارے سروں پر علی کی تلوار لٹک رہی ہے نہ معاویہ کی، غیرت ایمانی کا ثبوت دو، فطری انسانی آزادی کا ثبوت دو، شرف و کرامت انسانی کو محفوظ رکھ کے جواب دینا۔ بتاؤ آج یزید کو ڈیفینڈ کر کے اسلام کی کیا خدمت ہو سکتی؟ اگر یزید کو ڈیفینڈ کر کے اسلام کی، قرآن کی اور ملت اسلامیہ کی کوئی خدمت ہو سکتی ہو تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں۔ بتاؤ تو صحیح، قرآن کی خدمت ممکن ہے یزید کو ڈیفینڈ کر کے؟ وہ یزید جو کہہ رہا ہو کہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، وہ یزید جو احکام قرآنی کو پامال کرتا ہو۔ اچھا آپ کہیں گے کہ تم لوگ بہت سے بے جا جرائم یزید پر مسلط کر دیتے ہو، یہ سب روایتیں، یہ سب ضعیف ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں۔ ہاں بس یہ ہے بندروں سے کھیلا کرتا تھا۔ میں ایک جملہ ابھی لاہور میں عرض کر کے آیا ہوں، بندر سے کھیلنا امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت کے لیے کیا شایان شان ہے؟ بندر یعنی کیا؟ بندر یعنی کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں کیا یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امت کو معذب فرمایا اور ان کو مسخ کر کے بندر بنایا؟ موجود ہے یہ آیت، کونوا قردۃ خاسئین، سب کو بندر بنایا، یعنی بندر عذاب الہی کی علامت ہے، بندر مسوخات میں سے ہے۔ مسوخات کو گلے لگانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس حق سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت پر کمر بستہ ہیں۔ تم حسین کو یزید کا باغی کہتے ہو، یزید کو خدا کا باغی نہیں کہتے۔ خدا کی قسم قیامت آ جائے مگر یزید کے نام پر اتحاد نہیں ہو سکتا، اتحاد ہوگا تو حسین کے نام۔ اور اسی لیے میں نے گزارش کی، اتحاد اگر ممکن ہے، اتحاد کے لیے بہت سی چیزیں، اللہ، محمد، قرآن، کعبہ، علی، حسین، جس پر چاہو اتحاد کر لو۔ ایسے شخص کو بیچ میں نہ لانا جس کی وفاداری خدا ہی سے مشکوک ہو۔ میں نے بہت سے علماء سے گفتگو کی ہے، علماء اہل حدیث، سلفی علماء، علماء دیوبند، بریلوی علماء، دوسرے علماء، حسین سب کے دل میں ہے، اور اگر کوئی مل جائے جس کے دل میں حسین نہیں ہے تو شک نہ کرنا کہ اس کا نسب صحیح نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، علماء اہل حدیث، بہت سے علماء اہل حدیث سے میری گفتگو ہوئی ہے، بہت سے علماء دیوبند سے گفتگو ہوئی ہے، بہت سے بریلوی علماء سے گفتگو ہوئی ہے، تمام مسلک کے علماء سے گفتگو ہوئی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا وفادار ہے وہ حسین کا قدر شناس ہے۔ نظریہ پاکستان پیش کرنے والے شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر سر محمد اقبال کے وہ اشعار یاد نہیں ہیں؟ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ حسین وہ ہے جس نے اپنے پاکیزہ لہو سے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے صحرائے کربلا پر۔ اس نے اقبال شیعہ تھے؟ یا بہت رقیق بات کہہ دوں، رقیق بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دلوں پہ چوٹ تو لگے، کیا اقبال کو رشوت دے دی تھی شیعوں نے یہ شعر کہنے کے لیے؟ اقبال کی قرآنی بصیرت، اقبال کی اسلامی حمیت، اقبال کی خدا شناسی حسین تک لے گئی۔ حسین، مسلمانوں، حسین تمہارا سرمایہ ہے۔
حسین تمہاری دولت ہے، حسین تمہاری قوت ہے. حسین کے ساتھ رہو گے تو فتح یاب رہو گے، حسین کو چھوڑ دو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. حسین حسین منی وانا من حسین. رسول کا ارشاد، یہ حدیث بھی بحد تواتر ہے، ایک دو صحابیوں نے نقل نہیں کیا ہے. حسین منی، لے آؤ حدیثیں، جعلی حدیثیں، وضی حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، یزید اور ابو یزید اور جد یزید اور خاندان یزید کے لیے لے آؤ، مگر حسین کی شان میں جو رسول نے کہا ہے اس کے برابر کا کوئی جملہ نہیں لا سکتے. نہ حسین کی شان میں جو کہا ہے اس کے برابر لا سکتے ہو، نہ علی کی شان میں جو کہا ہے اس کے لیے لا سکتے ہو، نہ علی کے والد کی شان میں جو کہا ہے اس کے برابر. علی کے لیے جو کہا ہے، بس ایک جملہ کہوں، یہ دو مصرے مرحوم قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے ہیں. بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟ دامن بیان کو سمیٹتا ہوں. حسین نے کیوں تلاوت کی نوک نیزہ پہ سورہ کہف؟ شروع سے آخر تک سورہ کہف کو غور سے پڑھیں. مطلع سنا دیا تھا، مقطع سن لیجیے. سورہ مبارک ہے کہف کا مطلع بھی نبوت سے متعلق اور وحی سے متعلق ہے، مقطع بھی وحی سے متعلق ہے. انکار یزید نے وحی کا کیا تھا نا، تو حسین نعمت وحی کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، حقیقت وحی کو بیان کرتے جا رہے ہیں. آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حمد ہے اس کے لیے، ستائش ہے اس کے لیے، اس پروردگار کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اور سورہ کہف کی آخری آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے رسول کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے. انما یوحا الی، مجھ پر وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا بس ایک ہے، تمہارا خدا بس ایک ہے. توحید، نبوت، وحی، اس کا دفاع کر رہا تھا حسین. یہ ایک رخ ہے، یہ صرف ایک جواب ہے. حسین نے نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کیوں فرمائی، اس کا ایک جواب یہ ہے. اور اسی سورہ کے متن سے اور اس کے بطون سے ابھی کم سے کم 13 جواب اور یہ خادم عرض کر سکتا ہے. حسین اور سورہ کہف. لیکن سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، وحی کا انکار ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے وحی کا اعلان ہو رہا ہے. وحی کا انکار کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ توحید کا انکار. توحید کے انکار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے پیغمبر سے کہ جانتے ہو میرے حبیب، جانتے ہو پیغمبر، یہ ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ خدا کا، حق سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کا، کسی معبود برحق کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہو، فسق و فجور اور گناہ کا راستہ کھلا رہے. فسق و فجور کا راستہ کھلا رہے. تو کوئی وحی نہیں ہے تو کوئی حکم نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. جو جی چاہیں گے کریں گے، جو جی چاہے گا کریں گے. اس لیے ان آیات کو پڑھیں جو ابتدائے سورہ کہف ہی میں ہے، اور تہ بتہ حکمت تلاوت حسین سامنے آئے. حکمت تلاوت حسین، اور خاص طور سے یہ آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب ترین نشانی تھے؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس سے بھی عجیب تر نشانیاں ہیں. وہ کون ہو سکتا ہے؟ اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا؟ توحید اور معاد. اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا؟ توحید اور معاد. دو جملوں میں بہت بڑی بحث سمیٹ دی میں نے آپ کے سامنے. جو محققین اور دانشمند ہیں اور ہمارے نوجوان اور بچے جو ریسرچرز ہیں وہ جائیں تلاش کریں. دو فقرے ہیں،
اصحاب کہف کے پورے واقعے، اصحاب کہف کا وجود معجزہ ہے، اصحاب کہف کی نیند معجزہ ہے، اصحاب کہف کا دوبارہ بیدار ہونا معجزہ ہے۔ اگر اصحاب کہف کی طویل نیند معجزہ ہو سکتی ہے تو علی کی شب ہجرت کی مختصر نیند بھی معجزہ ہے۔ اصحاب کہف کا وجود معجزہ، اصحاب کہف کی تاریخ معجزہ، اصحاب کہف کا سونا معجزہ، اصحاب کہف کا دوبارہ بیدار ہونا معجزہ، سب آیات حق ہیں۔ یہ سب مسائل توحید و آخرت کو روشن اور ثابت کرنے کے لیے ہیں، اور مسئلہ توحید اور آخرت دونوں کو اصحاب کہف کی تاریخ جو سینکڑوں برس میں ثابت کرتی ہے، وہ حسین ایک دن میں ثابت کرتا ہے۔ وہ حسین کی نو کے نیزہ پہ تلاوت ثابت کر دیتی ہے۔ تم خدا کے منکر ہو، قیامت کے منکر ہو، اس بات کے منکر ہو کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا، مجھے دیکھو گلا کٹا ہوا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔